اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین۔ بس اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه، اور اس کے عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا مجرم قوم سے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی شرکیہ رسومات اور باطل عقائد اور نظریات کا تذکرہ فرمایا، خصوصاً جانوروں کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی طرف سے رسمیں اور نظریات گھڑ رکھے تھے جس کی وجہ سے حلال جانوروں کو حرام اور حرام جانوروں کو حلال کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس پر گفتگو فرمائی اور فرمایا انہی لوگوں کے اس برے کردار کی وجہ سے، خصوصاً یہودیوں کے غلط نظریات کی وجہ سے، ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور، اسی طرح گائے، بکری، اس کے بعض اعضاء کی چربی کے علاوہ ساری چربی کو حرام قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے خود وہ مشقت میں پڑ گئے، اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ غلط ہے، ہمارے عقائد غلط ہیں، ہماری سوچ فکر غلط ہے، ہمارے رسومات سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کا عذاب اترتا اور ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں پھر بھی ہلاک نہیں ہو رہے، ہم موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں پھر بھی یہ ہلاک نہیں ہو رہے اور اسی طرح دنیا سے یہ نفع اٹھا رہے ہیں، تو آپ ان کو فرما دیجئے ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات اس لیے کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی رحمت کے فیصلے فرمائے۔ اب ایک انسان جب کفریہ کردار ادا کرتا ہے تو زمین آسمان سارے کے سارے اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی زمین پر گناہ کرتا ہے تو زمین اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ آسمان اجازت لیتا ہے کہ یا اللہ تو اجازت دے میں اس پر ٹوٹ پڑوں، اس پر پتھر برسا دوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، شاید کہ یہ بندہ لوٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر حالات بھیجتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی مشکل آ گئی کہ یہ صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ گزارنے کے بعد پھر جب آدمی بالکل ڈھیٹھ بن جائے، کبھی اللہ تعالیٰ پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ جس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی مہلت دی ہے، حالانکہ اس نے کتنے بچوں کو شہید کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بچنے کے لیے 450 سال تک وہ زندہ رہا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لمبی مہلت بھی دیتا ہے کہ شاید کہ کسی وجہ سے کسی بات سے یہ سمجھ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے میں 2 صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ اللہ نے واضح کر دیا اور اس کو سمجھ بھی عطا فرمائی۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے اور نائبین بھی بھیجے جو اس کو جا کر مطلع کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حالات بھی بھیجتا ہے جیسے حق اور باطل واضح ہوتا رہتا ہے، تو جب اس کا دماغ، اس کا دل سب پردے میں آ جائیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ کچھ نہ سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے۔ تو یہ جو مہلت ہے اتنا لمبی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ولا یرد بأسہ،
لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب یہ مجرم قوم سے ٹل نہیں سکتا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر دے گا، وہ طبیعی موت بھی مر جائے، تو آخرت کا عذاب اس سے وہ بری نہیں ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنا عذاب حقیقی، ہمیشہ کی رحمت اور ہمیشہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے میدان متعین کر دیا کہ اللہ کی وسیع رحمت وہ ایمان والوں کے لیے ہے اور اللہ کا عذاب یہ مجرمین کے لیے ہے۔ یہ دو الگ الگ میدان ہیں اور ان کے لیے دو الگ الگ فیصلے متعین ہیں۔ لہذا اگر کوئی دنیا میں گناہوں کے باوجود بھی مؤخر ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ لا یرضی عن عبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری اور کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے سے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ اور ایمان والا اس سے پریشان نہ ہو کہ کافروں کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، نافرمانوں کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ایماندار بھی ہوں، مجھ پر حالات آ رہے ہیں، یہ حالات عارضی ہیں۔ حقیقی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایمان والے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، دنیا میں بھی اپنی رحمت فرمائے، آخرت میں بھی اپنی رحمت فرمائے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، رَبُّكُمْ، تمہارا رب، ذو رحمتٍ، بڑی رحمت والا ہے، واسعہ، ایسی رحمت جو وسیع ہے، ولا يرد، اور نہیں رد کیا جائے گا، بأسہ، اس اللہ کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔